حضرت عمر فاروق امیر المومنین بے شمار مناقب ہیں، فضائل ہیں۔ ایک یہ فضیلت ہے ان کو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم احد پہاڑ کی چوٹی پر چڑھے، آپ کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق بھی تھے، حضرت عمر فاروق بھی تھے، حضرت عثمان غنی بھی تھے رضی اللہ تعالی عنہ۔ پہاڑ ہلنے لگا، حرکت میں آ گیا، تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیر کی ٹھوکر سے پہاڑ کو کہا رک جا، تحرک بند کر دے، تیرے اوپر ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے اور 2 شہید ہیں۔ ابھی حضرت عمر فاروق اور عثمان غنی زندہ تھے، یہ غیب کی خبر تھی، جیسے فرمایا اسی طرح ہوا۔ اس میں حضرت علی اس وقت آپ کے ساتھ نہیں تھے، حضرت علی بھی شہید ہیں کرم اللہ وجہہ، تو وہ پہاڑ ہلنے سے رک گیا۔ علماء کہتے ہیں حضور علیہ السلام تو بڑی تعریف کرتے ہیں اس پہاڑ کی، راجل آپ نے فرمایا احد یحبنا ونحبہ، یہ جو پہاڑ ہے کتنے میلوں میں پھیلا ہوا، یہ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ جیسے استون حنانہ ستون کھجور کا ایک ستون حضور سے محبت کرتا تھا اور آپ کے عشق میں رویا بھی تھا، احد پہاڑ بھی ان پہاڑوں میں ہے جو حضور علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں، اور یہ جنت کے دروازے پر ہوگا محبت کی وجہ سے۔ تو حضور تو کہتے ہیں یہ محبت کرتا ہے، تو پھر وہ ہلنے کیوں لگا، دھڑکن کیوں شروع ہو گئے اس کو؟ یہ براق جو حضور کو لے جانے والا تھا اس میں بھی اسی طرح ہوا تھا۔ تو علماء بیان کرتے ہیں اس کی جو دھڑکن تھی رقص تھا، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھ جو 3 لوگ تھے ان کے آنے سے خوش ہوا اور خوشی سے وہ مچلنے لگا، رقص کرنے لگا خوشی سے، جیسے براق خوشی سے مچلنے لگا تھا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، ان کی روحیں بھی ہیں، سب کچھ ہے، یہ تو اہل دل جانتے ہیں، جو باطن کے علماء ہوتے ہیں وہ جانتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگو تم یہ سمجھتے ہو کہ میری حکومت صرف مدینہ و مکہ میں ہے اور چند شہروں پر ہے، نہیں، بلکہ میری حکومت آسمانوں میں بھی میری حکومت ہے اور زمین پر بھی میری حکومت ہے۔ فرمایا 2 وزیر میرے آسمانوں کے ہیں اور 2 وزیر میرے زمین کے ہیں۔ آسمانوں میں 2 وزیر، ایک کا نام ہے جبریل امین اور دوسرے کا نام ہے میکائیل علیہم السلام، اور زمین پر جو میرے وزیر ہیں ایک کا نام ہے ابو بکر صدیق اور دوسرے کا نام ہے عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہما۔ اور وزیر وہاں ہوتے ہیں جہاں بادشاہ کی حکومت ہوتی ہے، تو معلوم یہ ہوا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت تو آسمانوں میں بھی ہے اور زمینوں میں بھی ہے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ حضرت امیر المومنین حضرت عمر فاروق وقت کے مجتہد بھی تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں انہوں نے ایسے ایسے فیصلے کیے جو صحابہ کرام بھی حیران ہو گئے اور تسلیم کیا انہوں نے۔ آسان مثالیں میں آپ کو پیش کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی مثال یہ ہے کہ قرآن مجید کا ایک نسخہ نہیں تھا، قرآن جمع نہیں تھا، قرآن نازل ہوتا رہا۔ کسی صحابی کے سینے میں 1 آیت تھی، کسی کے 2 آیتیں تھی، 1 سورت تھی، 2 سورتیں تھی، کسی نے اس کو کھجور پتوں پر لکھا تھا، کسی نے ہڈیوں پر لکھا ہوا تھا، یہ جمع کیا ہوا نہیں تھا۔
جنگ یمامہ کے بعد جب 700 صحابہ جو قرآن کے حافظ تھے شہید ہو گئے تو عمر فاروق حضرت ابوبکر صدیق کے پاس آئے. انہوں نے کہا کہ اے صدیق تم خلیفہ ہو، امیر المومنین ہو، کثیر تعداد حفاظ کی شہید ہو چکی ہے، قرآن مجید کو جمع کرو. حضرت ابوبکر نے جواب دیا عمر میں وہ کام کیسے کر سکتا ہوں جو رسول اللہ نے کیا، یہ تو بدعت ہے. ہمارے فاروق نے عرض کی حضور یہ بالکل صحیح ہے، اتحاد کی روشنی میں اس میں کوئی حرج نہیں ہے. تو چند دن گزرے تو وہی چیز جو حضرت عمر فاروق کو اللہ تعالیٰ نے القاء فرمائی تھی، ملہم تھے نا، الہام فرمائی تھی، وہی چیز صدیق اکبر کو بھی الہام ہوئی. تو صدیق اکبر نے کمیٹی بنائی، حضرت زید بن ثابت سب صحابہ کرام سے زیادہ ہے ذہن رکھنے والے، قرآن کو یاد رکھنے والے، ان کو سربراہ بنایا. اور پھر یہ قرآن مجید جو آپ لوگوں کے سامنے اور ہمارے سامنے ہے، یہ صحابہ کرام سے ہر ایک سے گواہوں کے ساتھ حضرت عمر فاروق کے مشورے سے صدیق اکبر نے جمع کیا. پھر اس کو جو ترتیب دی اور ایک نسخہ پوری اسلامی دنیا میں نافذ کیا وہ تھے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس لیے عثمان غنی کا لقب جامع القرآن بھی ہے، ذی النورین بھی ہے، جامع القرآن بھی ہے. اصل میں جامع القرآن تو صدیق اکبر ہے اور عمر فاروق ہے، جو خلفائے راشدین میں سے ان 3 صحابہ کے دشمن ہیں اور وہ کہتے ہیں یہ خائن تھے اور ظالم تھے. ان کا اصل مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ قرآن جو انہوں نے جمع کیا تھا یہ قرآن صحیح نہیں ہے، اس کے اندر بڑی خیانت ہوئی ہے. یہ فلسفہ ہے ان لوگوں کا جو خلفائے راشدین کی دشمنی نے آگے ہوتی ہے اور کہتے ہیں ان پر کوئی اعتماد نہیں ہے، انہوں نے ظلم کیا حضرت علی کے اوپر. اصل ان کا فلسفہ وہ ہے جو یہودیوں کا فلسفہ ہے. تو وہ یہ کہتے ہیں حضرت عمر فاروق کے حوالے سے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ مشورہ دیا. اور پھر حضرت عمر فاروق نے تراویح کی نمازیں ہو رہی تھی، حضرت صدیق اکبر کا زمانہ 2.5 سال تک تھا، آپ امیر رہے، حج جنگیں بھی ہوئیں، سب کچھ ہوا، اس کو منظم نہ کر سکے. حضرت عمر فاروق نے دیکھا کہ مسجد نبوی کے اندر رمضان شریف کے اندر صحابہ تراویح پڑھ رہے ہیں، کوئی مسجد کے کونے میں ہے، کوئی مسجد کے صحن میں ہے، کوئی مسجد کے اندر ہے، کوئی مسجد سے باہر ہے. تو حضرت عمر فاروق نے کہا کہ یہ تو ٹھیک نہیں ہے، ایک جماعت ہونی چاہیے. صحابہ سے مشورہ کیا، ان کے مشورے کے ساتھ اپنے دور میں امیر المومنین ہونے کے دور میں حضرت ابی بن کعب جو اقرا اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، سب سے بہترین قرآن پڑھنے والے اور سب سے زیادہ درود شریف پڑھنے والے صحابی، اس کا نام ہے حضرت ابی بن کعب. ان کو کہا کہ آپ امام ہوں گے اور کوئی الگ نماز نہیں پڑھے گا، سب امام کے پیچھے پڑھیں گے. اور آپ نے 20 تراویح پر سب صحابہ کو جمع کیا. اب یار لوگ کہتے ہیں 20 نہیں ہیں، 8 ہیں، وہ تہجد کا حوالہ دیتے ہیں. تہجد کی نماز تو 8 نفل ہے، وہ حدیثیں پیش کرتے ہیں جو تہجد کے متعلق ہیں. ہم کہتے ہیں عمر فاروق نے تہجد کو نہیں دیکھا تھا، انہوں نے غلطی کی تھی، 20 تراویح پر جمع کیا ان لوگوں کو. تو وہ کہتے ہیں عمر کے ذاتی فیصلے تھے، ہم ان کو نہیں مانتے، وہ ذاتی فیصلہ ہے. جب حضرت عمر فاروق کا دور تھا تو لوگ متع کرتے تھے، لڑکی اور لڑکا اکیلے کمرے میں جا کر ایک دوسرے سے عقد کرتے تھے، اتنے پیسوں کے مقابلے میں اتنے وقت کے لیے آپ کی جان خرید کرتا ہوں، اجازت ہے؟ وہ کہتی اجازت ہے، نفع اٹھا لو. اس کو متع کہتے ہیں، متع کرتے تھے. حضرت عمر فاروق نے دیکھا یہ تو زنا کی دوسری صورت ہے، یہ تو ٹھیک نہیں ہونا چاہیے. شروع میں ابتدا میں جائز تھا، لیکن حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ خیبر میں اس کو نافذ کیا تھا، منع کیا تھا، منسوخ کر دیا تھا، نافذ نہیں منسوخ کر دیا تھا. تو جب یہ ہوا تو عمر فاروق نے کہا خبردار آئندہ کوئی متع نہیں کرے گا، جو متع کرے گا جس نیت سے کرے گا، جس طرح کرے گا، میں اس کو زنا کے کوڑے لگاؤں گا. اس پر پابندی لگا.
حضرت عمر فاروق کے دور کے اندر لوگ 3 طلاقیں دیتے تھے، اور 3 طلاقیں دینے کے بعد کہتے تھے جی ہماری نیت ایک کی تھی. بڑا فساد ہوا. جو شخص آئے 3 طلاقیں کے بعد عموماً بیوی کو بچانے کے لیے جھوٹ بولتے ہیں، آج بھی یہی ہو رہا ہے. وہ کہتے تھے جی ہماری نیت ایک کی تھی، 3 دفعہ کہا طلاق طلاق طلاق، نیت ایک کی تھی. عمر فاروق نے جب اس فساد کو دیکھا تو آپ نے فرمایا دیکھو نیت کو ہم نہیں جانتے، ہم زبان کو جانتے. جس شخص نے زبان سے 3 دفعہ طلاق 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 کہہ دیا، اس کی بیوی اس پر ہمیشہ کے لیے حرام ہوگی. مغلظہ طلاق کے ساتھ وہ حرام ہے اس کے اوپر، بغیر دوسرے نکاح کے دوسری شخص سے، جیسے کہ آتا ہے فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ. اس کے علاوہ جائز نہیں ہوگی. اب یار لوگ اسے ہم کہتے ہیں کہ 20 تراویح تو عمر فاروق نے پڑھی تھی، یہ کہ ان کا ذاتی فیصلہ تھا. انہوں نے 3 طلاقوں کو 3 قرار دیا تھا. وہ کہتے ہیں ان کا ذاتی فیصلہ. ہم تو رسول اللہ کو مانتے، عمر کو نہیں مانتے. تو بدبخت تو عمر کس کو مانتا ہے؟ عمر کے متعلق رسول اللہ فرما رہے ہیں کہ حق عمر کے ساتھ ہے. جب حق عمر کے ساتھ ہے تو یہ حق 20 تراویح ہے، حق 3 طلاقیں ہیں، حق عمر کے ساتھ ہے. تم عمر کا ذاتی فیصلہ کہہ کر اس کو ٹھکرا دیتے ہو، متع کرتے ہو. سب اکثر لوگ متع سے پیدا شدہ ہے. تو یہ ساری چیزیں عمر فاروق نے، میں نے کہا کہ وہ اتحاد ہے. اور انہوں نے اپنی سلطنت میں انہوں نے یہ کیا کہ کوئی بھوکا نہ رہے. سب لوگوں کے وظیفے جاری کر دیے، حتیٰ کہ چھوٹے بچوں کے بھی وظیفے. حضور حضرت عمر فاروق رات کو گلیوں میں گھومتے تھے. ایک خاتون کے گھر بچہ رو رہا تھا، اور حضرت عمر فاروق نے پوچھا اس خاتون سے، دروازہ بجایا، اس سے پوچھا یہ بچہ کیوں روتا ہے؟ اس نے کہا یہ عمر فاروق کی وجہ سے رو رہا ہے. کیوں؟ اس کو یہ پتہ نہیں تھا کہ یہ سامنے عمر کھڑا ہے. اس نے تمام لوگوں کے وظیفے مقرر کیے، اور چھوٹے بچے جو دودھ پینے والے ان کے وظیفے مقرر نہیں کیے. ہمارے پاس دودھ نہیں ہے، اس وجہ سے یہ بچہ دودھ کی وجہ سے رو رہا ہے. عمر فاروق نے اس خاتون سے کہا کہ میں عمر ہوں، کل سے بچوں کا وظیفہ بھی مقرر ہو گیا. حدیث میں آتا ہے، ان کی کتاب تاریخ میں آتا ہے، جب حضرت عمر فاروق واپس گھر گئے، ان کی بیوی ام کلثوم ذکر کرتی ہیں ساری رات روتے رہے اور کہتے رہے ام کلثوم پتہ نہیں میرے اس فیصلے سے پہلے کتنے بچے بھوک سے مر گئے ہوں گے، کل قیامت کے دن میں رب العالمین کو کیا جواب دوں گا. آج بھی عمر فاروق کے عدل کی اور وظائف کی جو کتابیں لکھی ہوئی ہیں وہ انگریزوں کے کتب خانوں میں موجود ہیں، اور یورپی ممالک کے اندر جو ویلفیئر ملک ہے ان کے اندر حضرت عمر فاروق کو فالو کرتے ہیں. وہ انہی کے نظام کو سب فالو کر کے وہ وظائف مقرر کرتے ہیں. آپ جائیں برطانیہ میں جاتا ہوں، میری بیٹی بھی ہے بیٹا بھی ہے، تو وہاں بچوں کا، بیماروں کا، سب کا وظیفہ مقرر ہے. کسی کو روزی کی پرواہ نہیں ہے، علاج مفت ہے، تعلیم مفت ہے. یہ سارے عمر فاروق کے فیصلے تھے. مسلمان بھول گئے، کافروں نے اپنا لیا اور ظلم کیا کافروں نے کہ وہ مسلمانوں کی چیزیں لے گئے. ان کے پاس اپنا تو کوئی ہے نہیں، لیکن عمر فاروق کا ذکر نہیں کرتے. یہ ظلم کیا کافروں نے، اپنے لوگوں کا ذکر کرتے ہیں، اور ہم لوگ چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں.